السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول جو کہ تحریر ہے شازمین مہدی کی۔ ایپیسوڈ نمبر 17 ناول کا نام ہے وفا لازم ہے۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ انفال بنا کسی کوئی سوال کے کمرے میں چلی گئی تھی اور اوپر پھر اسما بیگم کے ہال میں ہونے تک وہ باہر نہ نکلی۔ اتنی محنت سے بریانی بنائی تھی مگر خود چکھ نہ سکی تھی۔ انفال عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تو اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جائیں، شاید آنے والا اجازت چاہتا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور مسرت بھی اندر داخل ہوئی۔ ارے آپ نے کیوں تکلیف کی؟ انفال نے انہیں ٹرے اٹھاتے دیکھا۔ نہیں بیٹا، تکلیف کیسی؟ میں جانتی ہوں تمہیں بھوک لگی ہوگی، ویسے بھی کافی دیر ہو چکی ہے۔ بیٹا میں جانتی ہوں ارتضیٰ صاحب اور تمہاری شادی کن حالات میں ہوئی، مگر وہ دل کے بہت اچھے ہیں۔ پر اسما بیگم کچھ غصے والے مزاج کی ہیں، پہلے بھی آتی رہتی ہیں پاکستان۔ شاید ارتضیٰ نے ابھی ماں سے اپنے اور تمہارے رشتے کی بات نہیں کی، جس وجہ سے تمہیں ان کے سامنے آنے سے منع کیا، مگر تم دل چھوٹا مت کرنا۔ میں سمجھ سکتی ہوں ان کی مجبوری کو اور مجھے برا بھی نہیں لگا۔ جیسے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے ابھی مجھے یا انہیں خود وقت کی ضرورت ہے، ویسے ہی ان کو ان کے گھر والوں کو بھی ہوگی۔ اگر انہوں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تو ضرور کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ آپ پریشان نہ ہوں اور کھانا لانے کے لیے شکریہ۔ اس گھر میں کوئی عورت تو تھی نہیں، اس وجہ سے مسرت بھی اب انفال سے چھوٹی موٹی باتیں کر لیتی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں جی۔ ماں کے سونے کے بعد ارتضیٰ دوبارہ آفس نہیں جا پایا تھا، ابھی بھی وہ گھر پر ہی تھا موجود۔ اس نے انفال کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ وہ نیچے نہ آئے، مگر اسے گلٹ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چمک ماند پڑ گئی تھی۔ ارتضیٰ نے اس نہ چاہے ہوئے بھی نظریں چرائیں۔ آخر وہ بیچاری کس جرم کی سزا کاٹ رہی تھی؟ پہلے اس کے گھر میں جو ہوا اس کے ساتھ، اب وہ خود اسے سہارا دے کر اپنا کر لایا تھا، مگر اب سب سے چھپا رہا تھا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وہ اس رشتے کو سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ ارتضیٰ نے انفال کو چہرے پر زبردستی سے مسکراہٹ سجائے محسوس کر لیا تھا۔ اس وقت وہ انفال کا سامنا کیسے کرتا؟ کیا کہتا اس سے؟ رات ہر سو پنکھ پھیلا چکی تھی۔ ارتضیٰ لان میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا جب اس کی نظر انفال کے کمرے کی کھڑکی کی طرف گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نیچے لان میں ارتضیٰ ہے۔ اسے تھا کہ شاید وہ آفس جا چکا ہوگا۔ وہ اپنے دھیان میں مگن، ہر چیز سے انجان، آسمان پر چمکتے تنہا چاند کو دیکھنے میں مہو تھی۔ بالوں کی چوٹی ایک کندھے پر ڈالے اس کی گندمی رنگ کمرے میں لگے فانوس کی روشنی میں چمک رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اداس تھیں۔ ارتضیٰ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، تبھی انفال کو اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس کی نگاہ نیچے لان میں گئی تو سامنے ارتضیٰ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ فیصلہ مشکل تھا، مگر اسے ایک قدم اٹھانا تھا۔ ارتضیٰ اندر کی طرف بڑھا، انفال بھی کھڑکی کے آگے سے ہٹتی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سے وہ پہنچ گئی کہ کون تھا، پہچان گئی کہ کون تھا۔ انفال نے اٹھتے دروازہ کھولا۔ انفال اپنا ضروری سامان پیک کرو۔ اس کی بات پر انفال کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ کیا وہ اسے گھر سے نکالنے والا تھا؟ انفال کی دل کی دھڑکن گہرائیوں میں چھپ گئی۔ اگر ایسا ہوا تو اس کی ماں باپ؟ آگے اس سے سوچا ہی نہ گیا۔ انفال، ارتضیٰ نے اسے پکارا۔ جی سامان پیک کرو، میرے روم میں شفٹ ہونا پڑے گا تمہیں۔ جب تک موم یہاں ہے تو میرے روم میں رہو۔ اس بات پر انفال کی آنکھیں پوری طرح کھلیں۔ اب کی بار اس کی حیرت زدہ ہونا ارتضیٰ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ جی پر آپ تو انہیں آگے وہ رکی، مگر اس کی بات کا مطلب ارتضیٰ سمجھ چکا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے میرے روم میں شفٹ ہونے پر؟ انفال بھلا کیا کہتی؟ لب دانتوں تلے دبائے سر جھکا گئی۔ اس کی خاموشی ارتضیٰ کو سمجھ نہ آیا کہ انکار ہے کہ اقرار۔ انفال، نہیں اب کی بات۔ انفال نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے روم میں چلو، وہاں پر ہی تفصیل سے بات ہوگی۔ اپنا ضروری سامان لو، باقی بعد میں لے جانا، مگر موم کے سامنے نہیں۔ ساتھ اس نے تنبیہ کی۔ جی۔ انفال سمجھ گئی اور جلدی جلدی کچھ ضروری چیزیں لیں۔ چلو۔ پیچھے سے ارتضیٰ نے روم کو بند کر دیا۔ آج پہلی بار انفال ارتضیٰ کے کمرے میں قدم رکھنے لگی تھی جب سے یہاں آئی تھی۔ اس کے قدم رکے دروازے کے باہر اور ارتضیٰ نے اسے رکتے محسوس کرتے کہا۔ انفال بے جھجک ہو کر اندر داخل ہو گئی۔ یہ کمرہ اس روم سے بہت بڑا تھا، اس کا اندازہ انفال کو دہلیز پار کرتے ہی ہو گیا تھا۔ ڈریسنگ روم میں تم یہ سامان سیٹ کر سکتی ہو؟ ارتضیٰ نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ انفال تو جیسے صرف حکم کی منتظر تھی۔ بہت سارے ٹی وی ڈراموں میں دیکھا تھا کہ اتنے بڑے کمرے میں اندر بھی کمرے ہوتے ہیں، آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان گزرتے دنوں میں دعا جان لگا رہی تھی کہ بہرام خدمت میں اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی۔ بہرام کا سینے والا زخم کافی حد تک بہتر تھا، جبکہ بازو والا ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس میں بہت حد تک بہرام کی اپنی غلطی شامل تھی کہ وہ گھر رہتے ہوئے پولیس اسٹیشن کے کام کرتا تھا، اس کی وجہ سے سارا دن کام تھا۔ اس وقت بھی دعا فریش جوس لے کر اندر آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا، سامنے پاؤں ٹیبل پر رکھے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے، تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ دعا کا اسے دیکھتے منہ کھل گیا۔ یہ آرام تھا اس کا؟ وہ خدمت میں پاگل ہو رہی تھی اور
جناب چنگیز خان کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ آپ کے شاید بازو میں صبح پین ہو رہی تھی۔ دعا نے جوس سامنے رکھتے اسے یاد کروایا، ہوں مگر کام بہت ضروری ہے آگے۔ اب دعا کیا کہتی، جوس رکھنے کے بعد ٹرے میں ہادی کا فیڈر لیتی بیڈ پر ہادی کے پاس چلی گئی جو اس کے دوپٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ دعا نے اسے اٹھا دے گود میں لیا اور فیڈ کروانے لگی، پھر اس کے کپڑے چینج کروائے۔ ہادی کا دودھ بناتے دعا کے کپڑوں پر دودھ کے چھینٹے پڑ گئے تھے۔ ہادی کی طرف سے اب مطمئن تھی تو وہ اٹھی کیونکہ ہادی سو چکا تھا۔ دعا نے اپنے کپڑے لیے اور شاور لینے چلی گئی۔ قریب 15 منٹ کے بعد وہ باہر نکلی۔ بہرام ابھی تک کام میں مصروف تھا، البتہ جوس وہ پی چکا تھا۔ اس کی سفید رنگت پر یلو کلر کی لانگ قمیض اور کیپری بہت جچ رہا تھا، ساتھ لائن گرین دوپٹہ۔ کندھے پر ڈالے بالوں کو ٹاول میں لپٹے رول کیے دعا بہرام کے سامنے سے گزرتی ڈریسنگ ٹیبل کی چیئر پر بیٹھی۔ فیس لوشن اٹھاتے اس نے چہرے پر لگایا اور اس کے بعد ہینڈ فٹ لوشن بازو اور پاؤں پر اچھے سے لگایا۔ لبوں پر لپ بام کے بعد اس نے بھیگے بالوں سے ٹاول نکالا، جھٹکے سے بال پیچھے کیے۔ پانی کے قطرے سیدھے جا کر بہرام پر گرے تھے۔ چہرے پر پانی کے قطرے گرنے سے بہرام چونکا اور دعا کی طرف اس کی نظر گئی۔ ایک پل کو وہ ساکت ہوا۔ اس کے لمبے گھنے بھیگے بال کمر کے ڈھانپ چکے تھے، آئینے میں نظر آتا اس کا کھلا کھلا نوخیز حسن۔ دعا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اسی پل دعا اور بہرام کی نظر ایک دوسرے سے ملی تھی۔ دونوں کی نظریں چار ہوتے دعا نے ٹانگیں ڈالی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، جبکہ دعا کی نظریں ہٹاتے ہی بہرام بھی چونکتے اس کے شہر سے نکلا۔ ساتھ ہی کوئی پرانا لمحہ اس کی بصارت کے آگے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ دعا نے بالوں میں برش کرتے نم بالوں کو کیچر میں مکیت کیا، اسپرے کرتے ساتھ ہی کمرے میں لیڈی پرفیوم کی بھینی بھینی سی مہک ہر طرف پھیلی تھی۔ دوپٹے کو دونوں کندھوں پر پھیلاتے دعا نے ایک چور نظر آئینے سے اس بہرام پر ڈالی، مگر وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ اس کی نظریں تو اسکرین پر تھیں مگر شاید دماغ وہاں نہیں تھا۔ دعا آہستگی سے بیڈ کے قریب آئی اور سوتے ہوئے ہادی کو اٹھایا۔ اصل میں اسے بابا لوگوں کی طرف جانا تھا کچھ دیر کے لیے۔ سنیں، دعا نے بہرام کو پکارا، مگر اب ندار کیا کروں، یہ کون سی گہری سوچ میں گم ہے۔ دعا نے خود کلامی کی، ایک دو قدم آگے ہوئی۔ وہ مجھے بابا کی طرف جانا ہے۔ دل ابھی تک تیز دھڑک رہا تھا، چہرہ دہکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اب کی بار دعا کچھ اونچی آواز میں بولی، سن سکتا ہوں میں؟ بہرام کی ناگوار آواز نے اسے ٹوکا۔ بہرام کے ناگوار لہجے سے کچھ دیر پہلے کی خوشگمانی ہوا ہوئی۔ وہ اصلیت میں واپس آ گیا تھا اور دعا کو بھی لاپٹخا تھا۔ وہ اسے متوجہ کرنے کے لیے اونچی بولی تھی، جاؤں؟ غالباً تم ہر دوسرے دن جاتی ہو، مجھ سے پوچھ کر جاتی ہو۔ اس نے طنز کا تیر چلایا، یہ بندہ اس قابل تھا ہی نہیں۔ دعا کو دل میں زہر چڑھا، اس کی ہی غلطی تھی جو پوچھا تھا، غلطی ہو گئی جو پوچھا، وہ بھی پیچھے نہیں رہنے والی تھی۔ کہتے دعا نے قدم بڑھایا، میں نے اجازت دی۔ دعا کو تو شوق ہی لگ گیا تھا، کیا تھا یہ انسان، ابھی تو کہا تھا کہ پہلے پوچھ کر جاتی ہو۔ اس کا دل کیا اپنا سر دیوار پر دے مارے، خود جانا ہے تو جاؤ مگر ہادی کو چھوڑ جاؤ۔ مطلب یہ کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بیٹا صبح سے روم میں ہی تھا، دعا نے طنز میں کہا۔ علم میں اضافہ کا شکریہ، مگر نظر آتا ہے مجھے آنکھیں سلامت ہے۔ جانتا ہوں ہادی روم میں ہی تھا تو تب اٹھا لیتے، ابھی یہ رویہ، اب یہ روئے گا اٹھ کر میرے بنا، تب اس کا ڈائپر چینج کرنے والا تھا۔ اصل وجہ سامنے آئی۔ اوہ، جہاں تک مجھے یاد ہے ہادی کے پیدائش کے کچھ دن تک آپ خود اسے سنبھالتے رہے ہیں، تو آج بھی چینج کر لیتے ڈائپر۔ تم شاید یہاں ہادی کی وجہ سے ہی ہو، اب یہ کام تمہارا ہے۔ اوہ واو گریٹ، یعنی بچہ صرف ماں کی ذمہ داری ہوتا ہے، باپ کی نہیں؟ دعا اور بہرام آج پہلی بار اس طرح باتیں کر رہے تھے، بے شک طنزیہ ہی صحیح۔ دعا واپس اس کے سامنے آ رکی، غصے سے اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ تم شاید یہ بات بھول رہی ہو کہ میرا بازو زخمی ہے، طنز کرتے ہوئے تو آپ کی زبان پر زخم نہیں ہوتے۔ غصے میں وہ تمیز بھولی، جبکہ بہرام نے اس کے فراٹے بھرتی زبان دیکھ اور آبرو اچکائی۔ دعا کو اسے دیکھتے احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ چکی ہے۔ سوری، اس نے فوراً اپنی غلطی پر سوری کہا۔ یہ اچھا ہے، پہلے غلطی کرو پھر معافی مانگو، اور کچھ لوگوں کو تو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی۔ دعا نے بڑبڑاتے ہادی کو بیڈ پر لٹایا اور ارد گرد تکیے رکھتے سیدھی ہوئی، مڑتے بہرام سے ٹکراتے بچی، وہ بھلا کب سے اس کے پیچھے آیا تھا، یہ کہا تم نے ابھی؟ وہ دعا کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا، اس کے مادے کے بلوں سے صاف پتہ چل رہا تھا۔ میں نے؟ ہاں تم نے۔ دعا بہرام کے چہرے کے تاثرات دیکھتے گڑبڑا گئی۔ یہ ہی کہ ہادی اگر روئے تو بابا کے گھر بھیج دیجیے گا، دعا کہتے فوراً سائڈ سے نکلی تھی، اور یہ جا وہ جا، چنگیز خان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کہیں دو لگا ہی نہ دے۔ بہرام ہادی کے ایک سائڈ سے تکیے اٹھاتے بیٹھا اور جھکتے اس کے گال پر پیار کیا۔ باپ کی داڑھی مونچھوں کی چبھن سے وہ کسمسا کر پھر سے گہری نیند میں چلا گیا۔ فروری کی وہ کھلی سی صبح تھی۔ آج آسمان صاف تھا، دھوپ بڑی چمکدار تھی۔ جہاں بیگم اور بہرام باہر لان میں بیٹھے تھے۔ اسے 4-5 ماہ ہوئے تھے باہر سے آئے ہوئے۔ بہرام کی بات
کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جہانارا بیگم نوٹ کر چکی تھی کہ جب سے وہ بہرام پاکستان آیا تھا تب سے وہ کچھ نہ کچھ تو بتانا چاہتا تھا انہیں، مگر ہر بار دل بدل جاتی۔ جی نانو، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ہاں میری جان، بتاؤ کیا بات ہے؟ نانو، وہ ابھی اس کی بات میں منہ میں ہی تھی جب باہر گاڑی کا گارڈز نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ جہانارا بیگم کا دھیان اس طرف ہو گیا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں، بہرام نے کندھے اچکائے۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ کون ہے۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھولتے ارم نے باہر قدم رکھا تھا۔ اسے دیکھتے بہرام کو چھوت لگا ارم، اس کے منہ سے پھسلا، جبکہ جہانارا بیگم نے نواسے کو دیکھا تھا۔ ابھی تو وہ کہہ رہا تھا نہیں جانتا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ جہانارا بیگم نے بہرام سے پوچھا۔ ارم بے شک حسن کا شاہکار تھی، اس وقت وائٹ جینز پر ریڈ ٹی شرٹ پہنے جو اس کی گوری رنگت پر بے حد جچ رہی تھی، کھلے بال، لائٹ مگر خوبصورت نفاست سے کیا گیا میک اپ جس کی شاید اس کو ضرورت بھی نہیں تھی، مومی سرخ و سفید پاؤں میں ریڈ اسٹیپ والی ہائی ہیل۔ دور سے ہی اس نے مسکراہٹ پاس کی تھی بہرام کو دیکھتے۔ ہر طرف ارتضیٰ کی برانڈڈ چیزیں سیٹ تھی۔ انفال کشمکش میں گھیری اپنی چیزوں کے لیے جگہ دیکھنے لگی تھی۔ تبھی ارتضیٰ اندر داخل ہوا۔ ابھی تک چیزیں سیٹ نہیں کی؟ نہیں، وہ میں انہیں رکھوں کہاں؟ انفال کی مدھم سی آواز پر وہ چونکا۔ ارتضیٰ اس کا مسئلہ سمجھتے آگے بڑھا اور ایک کبٹ کھول کر اس میں انفال کی چیزوں کے لیے جگہ بنائی۔ تم یہاں رکھ سکتی ہو۔ اور پھر انفال نے ہینگ کیے کپڑے وہاں سیٹ کیے، جبکہ اتنا تو سامان وہ استعمال ہی نہیں کرتی تھی جتنا ارتضیٰ نے اسے لے کر دیا تھا۔ وہ تو بس ایسے ہی اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر سیٹ کر دیا تھا اس دن، وہ بھی مسرت بی کے کہنے پر، مگر ابھی یہاں وہ کچھ نہیں لے کر آئی تھی۔ ڈریسنگ کا سامان کہاں ہے؟ وہ نہیں لائی میں۔ مطلب؟ میں استعمال نہیں کرتی سب، وہ آہستہ ہی سے گویا ہوئی۔ مگر ماما اس بات کو نہیں سمجھیں گی۔ اس نے ماتھا پسلا۔ ویٹ کہتے وہ نکل گیا تھا، مگر قریب 10 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اس نے باسکٹ اٹھا رکھی تھی جس میں اس کا سارا سامان تھا جو وہ لائے تھے۔ انہیں اب یہاں سیٹ کر دو، اور ہاں ایسا لگنا چاہیے یہ اشیاء استعمال ہوتی ہیں، صرف سجی نہیں۔ وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا آخر؟ انفال نہ سمجھی، مگر جو اس نے کہا تھا وہ کرنا تھا۔ انفال نے جگہ بناتے سب سیٹ کیا۔ اب اسے سمجھ نہ آئی کہ استعمال کا کیا مطلب تھا۔ انفال، تم موم کو ہماری شادی کن حالات میں ہوئی نہیں بتاؤ گی؟ مطلب چھوڑو، موم کا رویہ تو شاید تمہارے ساتھ کچھ سخت ہو، وہ شاید تمہیں کچھ سخت کہہ دیں تو پلیز دل پر مت لینا۔ آپ فکر نہیں کریں، وہ بڑی ہیں، کہہ سکتی ہیں، مجھے برا نہیں لگے گا۔ ہمیں موم کے سامنے بہت ہیپی کپل کے طور پہ رہنا ہے۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ اوکے، تم چینج کر لو، میں نیچے جا رہا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارتضیٰ نیچے جا چکا تھا۔ انفال نے روم کو دیکھا، نہایت نفاست سے سجا، سمپل مگر خوبصورت۔ انفال اپنے لیے ارتضیٰ کی پسند کی شارٹ شرٹ اور کیپری لیا اور نہائی چلی گئی۔ ارے موم، اٹھ گئے آپ؟ ارتضیٰ نے مسکراہٹ سے جاتے کہا۔ جانتا تھا جو خبر وہ ماں کو دینے والا تھا کچھ دیر میں وہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ دن سے خود کو تیار کر چکا تھا اب، اور وہ موم ڈیڈ کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ سفر کی تھکان دور ہوئی؟ ہاں، اب فریش ہوں میں پہلے سے۔ آپ ڈیڈ کو بھی لے کر آتی ساتھ؟ ارے کہاں، میرا تو اچانک پلان بنا کہ تم سے مل کر آؤں، دل اداس تھا۔ اور تمہارے ڈیڈ، انہیں تو تم جانتے ہو کتنا بزی شیڈیول رہتا ہے ان کا، ٹائم مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر انشاءاللہ جلدی پاک کا چکر لگائیں گے۔ بلکہ تم خود چلو کچھ دن کے لیے، مجتبیٰ بہت یاد کرتا ہے تمہیں۔ ضرور مسرت بھی، آپ کھانا لگائی، ہم آتے ہیں۔ جی ارتضیٰ نے سوچا انفال ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی، جب تک وہ نہیں آتی تب تک ٹیبل سیٹ کروا دے۔ ارتضیٰ تم کچھ پریشان ہو؟ خیریت؟ ماں تھی، وہ سمجھ گئی۔ ارتضیٰ ماں کی بات سنتے سنجیدہ ہوا۔ کھانا لگ گیا ہے، مسرت بھی نے اطلاع دی۔ آئیں موم۔ ارتضیٰ تم کچھ بتانے والے تھے؟ آئیں پہلے کھانا کھا لیں پھر بات کرتے ہیں۔ اوکے، کوئی بات ہے؟ شاید ارتضیٰ نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، ابھی تک انفال نہیں آئی تھی۔ اس نے مسرت بھی کو اشارہ کیا، ویسے بھی مسرت بھی دیکھ چکی تھی کہ انفال کو ارتضیٰ کے روم میں شفٹ ہوتے۔ وہ سمجھ گئی کیا بات ہے۔ ارتضیٰ کھانا شروع کرو، کیا کسی کا انتظار ہے؟ ہاں آپ شروع کریں۔ ارتضیٰ جانتا تھا کہ ماں نے اس سے ناراض ہونا تھا، اور ناراضگی کی نوعیت کیا ہونی تھی یہ آنے والے وقت پر منحصر تھا۔ ابھی سنتا پتہ تھا رد عمل شدید ہونا تھا۔ آخری بات بڑی تھی، اسما بیگم نے پہلا نوالا لیا۔ وہ رکی۔ کھانے کا ذائقہ دن والے کھانے سے بہت الگ تھا۔ دن کو بریانی کس نے بنائی تھی؟ اس نے پیچھے کھڑے اسلم سے پوچھا، جو پانی کا جگ رکھنے آیا تھا۔ انفال بی بی نے۔ انفال؟ وہ کون ہے؟ کیا کک رکھی ہے تم نے؟ نہیں، انہوں نے بیٹے سے پوچھا، جبکہ ارتضیٰ کی نظریں سامنے آتی انفال پر تھیں۔ نہیں، اس نے ایک لفظ سے جواب دیا۔ تو کون ہے؟ آپ کی بہو۔ ارتضیٰ کے الفاظ تھے کہ دھماکہ۔ اسما بیگم کو لگا تھا کہ ان کے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ کیا کہا؟ میں سمجھی نہیں۔ انہوں نے دوبارہ استفادہ کیا۔ موم، میں نے شادی کر لی ہے۔ ارتضیٰ نے اسما بیگم کے ہاتھ تھامتے انہیں دیکھتے کہا، جبکہ وہ ہکی بکی ارتضیٰ کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ ارتضیٰ، مذاق اچھا ہے۔ نہیں موم، یہ سچ ہے۔ ارتضیٰ،
ان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی ایک بے یقینی در آئی تھی۔ ارتضیٰ تم ہوش میں ہو؟ اب کی بار ان کی آواز بلند تھی، جبکہ انفال دور ہی رک چکی تھی، جبکہ مسرت بھی کچن کی طرف چلی گئی۔ موم انفال۔ ارتضیٰ نے موم کا دھیان انفال کی طرف کروایا۔ اسما بیگم نے مڑ کر دیکھا، سامنے ہی ایک سانولے سے رنگ کی مگر پرکشش لڑکی کھڑی تھی، سر پر دوپٹے کا حجاب کیے، چہرہ معصومیت سے پر نور سا تھا۔ اس سے اسما بیگم کو پہلے سے بڑا جھٹکا لگا تھا انفال کو دیکھتے۔ اس کی آواز میں ناقابل یقین حیرت تھی۔ تمہیں انفال کی معصومیت نہیں بلکہ سانولا رنگ نظر آیا تھا۔ ارتضیٰ تم نے اس لڑکی سے شادی کی، وہ بھی ہمیں بنا بتائے؟ واہ بیٹا، کیا خوب زبردست سرپرائز دیا ہے تم نے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ کیا خاندان ہے؟ کیا نسب حسب ہے؟ کیا سٹیٹس ہے؟ کیا ہمیں تم نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے لیا اور ماں باپ کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوئی؟ آخر کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ انفال ڈر کے وہیں پر جم چکی تھی، اس کے قدموں نے آگے سے انکار کر دیا تھا۔ ارتضیٰ تم نے اپنی ماں کا دل توڑا ہے، میں نے ہر قدم پر تمہارا ساتھ دیا، تم نے چاہا کہ تم پاکستان میں رہو گے، میں نے تمہارا ساتھ دیا، اور آج ہم اپنے اتنے پرائے ہو گئے کہ تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ہم سے رائے تو دور بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ان کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ نہیں موم، بس ارتضیٰ بس، مجھے روم میں جانا ہے۔ موم میری بات تو سنیں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ تو میں یہاں آ گئی، ورنہ تم تو ابھی تک ہمیں نہ بتاتے، شاید کل کو ہمیں باہر سے پتہ چلتا یا پھر ہمارا پوتا پوتی ہے تم ہماری گود میں ڈال دیتے۔ انفال کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ موم میری بات تو سنیں، ارتضیٰ مجھے اکیلے رہنا ہے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، جبکہ ارتضیٰ بے بس سے باہر کھڑا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا حالات مشکل ہو جائیں گے۔